السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، اسرائیلی افواج میں اس وقت ایک وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ وبا اس وقت اسرائیلی حکومت کے لیے، اسرائیلی وزارت صحت کے لیے وبا جان بنی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ خطرے سے دوچار ہیں کہ یہ وبا عام لوگوں میں پھیل گئی تو پھر اسرائیل اس پر کنٹرول کیسے کرے گا۔ یہ وبا کیا ہے اور کیسے پھیلی، اس پر بات کریں گے۔ ایک اہم خبر اسرائیل سے یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے اسرائیل کا ایک منصوبہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اسرائیل کے جو ناپاک عزائم ہے، جو ایک نئی منصوبہ بندی کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے، وہ بھی اقوام متحدہ کا جو نمائندہ خصوصی تھا اس نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج کی جانب سے فلسطین کی ایک آزادی پسند لیڈر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک آج اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھی غزہ کی جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، یا اس پر ماہرین کا کیا کہنا ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، اس وقت معاملہ اسرائیلی افواج میں ایک وبا پھوٹنے کا ہے کہ اسرائیلی افواج میں ایک وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک وبا ہے، یہ ایک فنگل انفیکشن ہے۔ اطلاعات کے مطابق 10 فوجی جو غزہ سے واپس گئے، جو غزہ میں اس جنگ کے دوران حماس کے حملوں سے زخمی ہوئے، ان کو واپس اسرائیل جب لے جایا گیا، ان کا جب علاج معالجہ کیا گیا تو کئی دنوں سے ان کے جو زخم تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جب اس پر مزید تحقیق کی گئی اور ڈائگنوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس جو فنگل انفیکشن ہے اس پر کوئی بھی اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی اس کے اگینسٹ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں وہ اس پر اثر نہیں کر رہی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک وبا ہے اور یہ انتہائی خطرناک فنگل انفیکشن ہے۔ تمام تر جدید ادویات، تمام تر جدید آلات، تمام تر جدید مشینری اور جدید سہولیات ہونے کے باوجود یہ جو 10 فوجی تھے جو جن کو لے جایا گیا تھا علاج کے لیے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ جو باقی 9 ہیں وہ بھی اس وقت تشویشناک صورتحال میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ فنگل انفیکشن آنے والے دنوں میں اسرائیل کی عام لوگوں میں، عام شہریوں میں پھیل سکتی ہے۔ اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو اسرائیلی حکومت ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ جتنے بھی غزہ میں جنگ لڑنے والے جتنے بھی فوجی ہیں، آیا وہ جب واپس اسرائیل جائیں گے ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہو نہ ہو، یا جتنے بھی آنے جانے والے لوگ ہیں جن کا غزہ میں جو فورسز ان کی اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کا کانٹیکٹ ہے، ان لوگوں سے کیسے دور رہا جائے اور اس جو وبا ہے اس سے کیسے بچا جائے۔ یہ معاملہ اس سے قبل بھی مختلف ممالک میں سامنے آیا، لیکن غزہ میں اور فلسطین میں کئی دہائیوں سے یہ جنگ جاری ہے، اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں ہے، اور یہ اپنے نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جو ایک جنگ کے دوران اس طرح کا کوئی انفیکشن سامنے آیا۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تاریخی پس منظر میں کہ اسرائیل نے کہیں اس طرح کے کوئی بایولوجیکل ویپن تو نہیں استعمال کیے، یا اسرائیل اس حوالے سے اسرائیل کی کیا تاریخ ہے۔ یاد رہے کہ 1948 کی جو نکبہ جنگ تھی، اس جنگ میں اسرائیلی فوجی پکڑے گئے تھے، کچھ بیماریوں کے جو سیمپل تھے، کچھ بیماریوں کے جو نمونے تھے، جن میں ٹائیفائڈ، ملیریا اور اس طرح کی بیماریاں تھیں، ان کے نمونے اور ان کے پاس جو ان کے جو سیمپلز تھے وہ اس پانی، جتنے بھی اس وقت غزہ میں جو اس وقت پانی استعمال کیا جاتا تھا، عام لوگ جو استعمال کرتے تھے، ان پانیوں میں وہ جو سیمپلز تھے وہ چھوڑتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور اس وقت اسرائیل جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، جس پر اسرائیل کو بہت شرمندگی بھی اٹھانا پڑی تھی، اور عالمی سطح پر جواب دینے سے بھی قاصر رہا کہ اسرائیل اس طرح کے بایولوجیکل ویپنز کا استعمال کیوں کر رہا ہے، کیونکہ بایولوجیکل ویپنز پر پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل عام لوگوں کے جو پینے کا پانی تھا اس میں اس طرح کے چیزیں استعمال کر رہا تھا۔ یہ ایک اس وقت کا واقعہ نہیں ہے، بعد ازاں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے جو بایولوجیکل ویپنز ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اس طرح کی وبائیں جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اس دفعہ بھی شاید اسرائیل کو اس طرح کا منصوبہ تیار کر رہا تھا، یا اسرائیل اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی کر رہا تھا حماس کے خلاف جو اس کے گلے پڑی ہے، کیونکہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ کچھ جو اسرائیلی فوجی ٹنلز میں گئے ہیں تو ان کو یہ انفیکشن ہوا ہے۔ تو ٹنلز میں ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سارے یرغمالی بھی ہیں، بہت سارے حماس کے جو جنگجو ہیں وہ بھی اس وقت ہیں، وہ ان کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی افواج نے یہ خبر ظاہر کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید اسرائیلی افواج آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کا بایولوجیکل ویپن، کچھ اس طرح کی وبا جو ہے وہ غزہ کے لوگوں میں چھوڑنا چاہتے ہیں، یا غزہ کے لوگوں کو اسے متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب
اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے اسرائیل میں رہ کر اسرائیل اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وقت ایک منصوبہ بندی کے تحت جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں، جتنے بھی فلسطینی ہیں، ان کو جو غزہ سے نکالنے کا ایک منصوبہ بنا رہا ہے اور جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ اسرائیل اس وقت جتنی بھی بمباری کر رہا ہے یا جتنے بھی عام اور نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کا ایک اور واحد اور بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ جتنے بھی غزہ میں بسنے والے لوگ ہیں وہ خود بخود غزہ کو چھوڑ کر وہاں سے مصر کی طرف جو سرحد ہے اس طرف چلے جائیں یا کسی دوسری سرحد کی طرف چلے جائیں، وہ غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اور یہ جو اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی تھے انہوں نے آج اس حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے، جس پر اس وقت جو عالمی دنیا ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور عالمی دنیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس طرح کے اقدامات سے باز رہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی جانب سے فلسطین کی آزادی پسند لیڈر خالدہ جرار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایک جاندار آواز ہے فلسطینیوں کی، اور انہوں نے ہمیشہ سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ اس سے قبل بھی ان کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو 1 سال حراست میں رکھ کر ان کو 1 سال بعد رہا کیا گیا تھا۔ اور آج یہ دوبارہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ خالدہ جرار کو ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے ہمراہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک اسرائیلی افواج نے کوئی ابھی تک پیغام جاری نہیں کیا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان پر کوئی الزام تھا یا ان کے اوپر کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تو سارے اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے جو معاملات تھے۔ ایک اور اہم معاملہ جو اس وقت زیر بحث آیا ہے وہ ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر کا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی افواج کے ساتھ بھارتی افواج کو نہ روکا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہی ہے اس وقت جو بھارتی افواج، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں یہاں کی صورتحال بھی بالکل غزہ کے جیسی ہوگی، کہ جیسے اسرائیل غزہ میں ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر رہا ہے، اور وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کا قتل عام جاری رکھے ہوئے۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے اور جتنے بھی ممالک ہیں، وہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کر رہے ہیں، اور اس مسئلے پر جو عالمی قراردادیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور کشمیریوں کو یہ حق دے کہ کشمیری کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جو بھارتی قبضہ ہے اس سے جو کشمیری ہیں ان کو آزاد کروایا جائے۔ یاد رہے کہ بھارت نے گزشتہ دنوں بھارتی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے تھا کہ 2019 میں 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو کشمیر ہے یہ ایک ریاست کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کا حصہ ہے، اور جو آرٹیکل 370 اور 35A تھا ان کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو گزشتہ دنوں آن کیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ جس پر 15 سے 20 شاید کے درخواستیں تھیں ان پر انہوں نے ایک ساتھ فیصلہ سنایا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے جو اسمبلی میں کیا گیا ہے، اور یہ جو 370 اور 35A کا جو خاتمہ ہے یہ درست ہے۔ جس کے بعد کچھ جگہوں پر دیکھا کہ ہم نے مختلف مظاہرے بھی کیے کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں بھی اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھی۔ آج سے 3 روز قبل بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 3 نوجوانوں کو بھارتی افواج کی جانب سے بہت بری طرح ٹارچر کر کے ان کو شہید کیا گیا، جس کے بعد آج فاروق عبداللہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو اس وقت بھارتی مظالم اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ہو رہے ہیں ان پر بھی عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عالمی برادری کو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ آنے والا جو وقت ہے اس میں غزہ کی صورتحال کشمیر میں نہ دیکھنی پڑے۔